ہائے زینب ہائے زینب ہائے حسین ہائے زینب ہائے زینب ہائے حسین زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں زینب کا وقت عصری نوبہار دشت میں زینب کا وقت من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وذكر وبارك على رسول الله وآلہ الأطہار۔ جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد تلاوت پاک قرآن ہو چکی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کیسا پڑھی جائے گی۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں میں گزارش کروں گا وہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قالت عن فاطمۃ الزہراء علیہم السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال سمعت فاطمۃ عنہ قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام
فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني الضعف فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينه به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يتلهب كأنه البدر في ليلته تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحن الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضك زدنت لك فادخل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحن الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شاهف أمتي قد أذنت لك فادخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم حوى ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحن الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي يا خليفتي صاحب اللواء قد أذنت لك فادخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيتنا الكساء وقلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا أبت أتيك زدنت لك فادخل تحت الكساء فنقتمنا جميع تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أو ما يده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني وما يولمهم يحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعد لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقول لك السلام يخص بالتحية والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور
ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم كزيد أن أدخل معهم فهل تزرني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نام قد أذنت لك فادخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكره خبرنا هذا في محافل من محافل إلى الأرض وفيه جميع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فذنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي أصاني يا ولي يا علي يا علي يا علي والذي بعثني بالحق نبي ورسالة واصطفاني برسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في المحافل من محافل أهل الأرض وفيه من جميع من شيعتنا محبين فيه من محمون إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا السعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي 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 ما خص صفاتك وبعز جلالك وبعظم أسمائك وبنور أنبيائك وباسمة أوليائك وبدماء شهدائك وبمنجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم إلهي آمين وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة عافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں صبت پیمبر سنا آقا میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ مجرئی خلق میں ایک گٹھری
شہدی پشت پا لائے جس میں ایک گٹھری شہدی پشت پا لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجو نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین یہ شعر بطور خاص تقدیر نے کروٹ ہے لی بس ایک ہی رات میں ایمان کا سورج طلوع پھر ہو گیا ذات میں خیمے کے در پر سر کو جھکا کر حر نے کہا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ کرب و بلا سے آواز آئی لو آ گئے یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کا ہو مرحبا یا حسین
ہاتھ تو جہان میں پھر نہ بھی خالی ہوا، اس ہاتھ پہ حلال کا اب رزق طاری ہوا، سینے کے اوپر جو ہاتھ سن لو کہنے لگا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کہو مرحبا یا حسین، اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کہو مرحبا یا حسین۔ نعرے صلوات۔ شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، ساتھ تربت میں اس کی جائے گا، کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شور یہ بیڑیوں کا کہتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا ہے خبر یہ غریب بھائی کو، دم بہن کا نکلنے والا ہے، ابھی لے گی یہ آخری ہچکی، ابھی لے گی یہ آخری ہچکی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، رونے والی کی چلتی سانسوں کو
آج اس طرح روکا جاتا ہے. بند ہو جائے شور گیا کا سارے شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی آخری رات ہے سکینہ کی. شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی. تو 72 بہناؤں جانتے سب ہیں سمندر نہیں بہتے، لیکن معجزہ ہے میری آنکھوں سے سمندر بہنا. انہی اشعار کے ساتھ جناب ثاقب صاحب نصیر آبادی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، 2-4 اشعار پیش کریں گے. اس کے بعد جناب محمد کمیل صاحب تشریف لائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. حاجیوں سے یہی دیوار حرم کہتی ہے، حاجیوں سے یہی دیوار حرم کہتی ہے. کربلا روز نہ جاؤں تو میں کعبہ ہی نہیں، اور تجھ کو حق کس نے دیا تو میری دیوار کو چوم، اور تجھ کو حق کس نے دیا تو میری دیوار کو چوم. تو نے جو پرچم عباس کو چوما ہی نہیں. محمد والے محمد صلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کے پر سے. محمد والے محمد صلوات. قسم حسین کے پر سے
میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ وقت نہیں لینا ہے، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں، دوستان احباب عزادار مولا کے بزرگان جوان، وہ لوگ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں کہ توہین معدت کبھی کرنے نہیں دیتا، توہین معدت کبھی کرنے نہیں دیتا، ایک لفظ علی ہے جو ہمیں مرنے نہیں دیتا، دنیا ہم کو کب سے مٹانے پہ تلی ہے، یہ فرش اعظم ہے ہم کو بکھرنے نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ جناب محمد کمیل صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلب چند شعر نوحے کے دیکھیں گے، شاید کسی لائے سرکار سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے۔ تصور کے ساتھ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ایک ایک شعر۔ سرے حسین سکینہ کی گود میں آ جا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے، کھڑی ہے ہاتھوں کو پھیلائے غم زدہ دکھیا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے، اے میرے بابا کے سر حال دیکھ لے میرا، یہ 4 سال کا سن اور پشت پر کوڑا، اے میرے بابا کے سر حال دیکھ لے میرا، یہ 4 سال کا سن اور پشت پر کوڑا، ارے ستم سہا نہیں جاتا ہے اب تماچوں کا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے۔ جناب سکینہ کیا فرماتی ملاحظہ فرمائیں، جو میری گود میں آؤ گے اے میرے بابا، تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دوں گی ہونٹ سوکھا ہوا، جو میری گود میں آؤ گے اے میرے بابا، تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دوں گی ہونٹ سوکھا ہوا، گلا تمہارا میرے آنسوؤں سے تر ہوگا، یزید
جناب سکینہ دربار میں کھڑی ہوتی ہیں، کیا ملاحظہ فرماتی ہیں، دیکھیے. کرو نہ دیر اے بابا بدن لرزتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کو یہ دونوں ہاتھ دکھتا ہے. کرو نہ دیر اے بابا بدن لرزتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کو یہ دونوں ہاتھ دکھتا ہے. کھڑی ہے ہاتھوں کو پھیلائے کب سے یہ دکھیا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. جناب سکینہ کو کتنی نازوں سے پالا گیا ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. قدم جو خاک پہ رکھتی تھی آپ کی بیٹی، چچا اٹھا لیا کرتے تھے گود میں اپنی. قدم جو خاک پہ رکھتی تھی آپ کی بیٹی، چچا اٹھا لیا کرتے تھے گود میں اپنی. ارے سلگتی ریت پہ اب چل رہی ہوں اے بابا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. آخری مرحلہ ملاحظہ فرمائے. سر حسین جو دختر کی گود میں آیا، تڑپ کے ننھی سکینہ نے پھر کہا بابا. سر حسین جو دختر کی گود میں آیا، تڑپ کے ننھی سکینہ نے پھر کہا بابا. ارے نجف میں جا کے یہ دادا علی سے کہہ دینا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. سر حسین سکینہ کی گود میں آ جا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. کھڑی ہے ہاتھوں کو پھیلائے کب سے یہ دکھیا، یزید آج میرا امتحان لیتا ہے. جو اب حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے، چونکہ میں مولانا صاحب ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. آل و قرآن دونوں ہے موجود، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے حرملہ کیا ہے، بولے اصغر کے حرملہ کیا ہے. ہاں عشق غم سرور کی خریدار ہے زہرا، یہ دولت غم لینے کو تیار ہے زہرا. ہاں عشق غم سرور کی خریدار ہے زہرا، یہ دولت غم لینے کو تیار ہے زہرا. دنیا سے کبھی نسل امامت نہ مٹے گی، اس پار علی بیٹھے ہیں اس پار ہے زہرا، اس پار علی بیٹھے ہیں اس پار ہے زہرا. میں اسی کے ساتھ موصوف کو علی جناب محترم مولانا صاحب مسیب علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آپ ایک آواز سے بلند نعرے صلوات پڑھیں محمد و فاتحہ.
آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم نظر حسین ابن امیر حسن، مرحوم محمد مہدی ابن امیر مہدی، مرحوم محمد اسد ابن علی ماجد اور مرحومہ رئیسہ بانو بنت اختر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن مجید کی جس گرامی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں ارشاد احدیت ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا آدمی جب دنیاوی زندگی سے نکل کر اخروی زندگی میں داخل ہوگا، مادی زندگی سے نکل کر روحانی زندگی میں داخل ہوگا، تو وہ خسارے میں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا، وہ نقصان میں ہوگا۔ تو انسان کی سکسیس، انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی دین اسلام کو ایکسیپٹ اور قبول کرنے میں ہے۔ دین اسلام ہی تمام ادیان میں وہ دین ہے جو محبوب خدا ہے، جو پسندیدہ خدا ہے، اور دین انسانیت، آدمیت، بشریت کے لیے اتنا ضروری، اتنا اہم کہ اللہ نے اسی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اولی العزم کو بھیجا۔ تو 1.25 لاکھ
نبیوں کی زندگیاں صرف ہو گئیں، خرچ ہو گئیں ایک دین اسلام کے پہنچانے میں۔ ایک دین اسلام کے پہنچانے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگیاں صرف ہو گئیں۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ عزیزو، اگر ہمیں ایک نبی کی زندگی کی قیمت سمجھ میں آ جائے تو اسلام کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک نبی کی زندگی قیمتی کتنی ہے تو 70,000 نوزائیدہ بچے، یا اپنی زبان میں کہہ دیں معصوم بچے، بے گناہ بچے قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں مگر ایک موسیٰ بچ جائیں۔ ایک موسیٰ بچ جائیں تو ایک موسیٰ کی زندگی قیمتی ہے 70,000 سے، تو جب ایک موسیٰ کی زندگی اتنی قیمتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کتنی قیمتی ہوگی۔ اور آپ کی بھی زندگی صرف ہو گئی دین اسلام کے پہنچانے میں۔ عزیزو، یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا محبوب ترین دین ہے۔ تو جو اللہ نے بھیجے دین کو پہنچانے کے لیے وہ بھی معصوم، اور جن کو اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اب آپ دیکھیے اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، سب سے قیمتی، اس کائنات ہستی میں سب سے عظیم چیز دین ہے۔ دین ہے، سب سے قیمتی چیز اسلام ہے۔ اب عزیزو، اگر پروردگار عالم 7 بلین لوگوں میں سے، بھائی دیکھیے میں ایک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید بات پہنچ جائے، اور مجھے یقین ہے جب بات پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ تو اللہ نے کتنی مخلوقات خلق کی، دین سب سے زیادہ قیمتی۔ عزیزو، اگر اس قیمتی دین کے لیے اللہ کسی خاندان کا انتخاب کر لے، کسی خاندان کا انتخاب کر لے اس دین کو بچانے کے لیے، تو اس خاندان کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ عزیزو، اگر یہاں پہ کوئی مرجع وقت آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی کسی سے کہیں میرا یہ پروجیکٹ ہے، میرے پروجیکٹ کے اوپر کسی کے اوپر خاص نگاہ رکھتے ہوئے کہیں یہ میرا پروجیکٹ ہے، آپ میرے اس پروجیکٹ میں آپ میری ہیلپ کیجئے، تو وہ تو پھولے نہیں سمائے گا کہ مرجع وقت نے مجھ کو اپنے پروجیکٹ کے لیے منتخب کر لیا۔ عزیزو، وہ خالق اکبر، وہ خدا اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جس خاندان کو منتخب کر لے، اس خاندان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس خاندان کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب عزیزو، اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں امام حسین نے 72 قربانیاں دیں، 72 جانیں نثار کی۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین نے گھاٹے کا سودا کیا، توجہ چاہتا ہوں، حسین نے گھاٹے کا سودا کیا۔ عزیزو، امامت کبھی گھاٹے کا سودا کر ہی نہیں سکتی۔ باپ وہ ہے جو بستر پہ سویا تو مرضی خدا کو خرید لیا۔ حسین اسی باپ کے بیٹے ہیں، تو حسین کیسے گھاٹے کا سودا کر سکتے ہیں؟ عزیزو، حسین نے 72 زندگیاں دی، مگر حسین نے بچایا کیا کیا؟ یہی ایرا ہے۔ یہی ہمارے دوست زیغم، مولانا زیغم صاحب ایڈمٹ تھے، ان کو شوگر پیشنٹ تھے، ان کے پاؤں میں زخم بڑھ گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا اب یہ پاؤں کاٹنا ہی پڑے گا۔ تو جب تک پاؤں کٹا نہیں تھا مولانا بہت پریشان تھے، فیملی والے پریشان تھے، بچہ بھی ان کا پریشان تھا۔ لیکن جب پاؤں کٹ گیا، میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو وہ شکر خدا کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی پاؤں کٹ گیا،
آپ شکر خدا کر رہے ہیں کہ پاؤں تو کٹ گیا مگر جان تو بچ گئی، پاؤں تو کٹ گیا جان تو بچ گئی۔ عزیزو کربلا میں حسین نے 72 قربانیاں دی، 72 قربان تو ہو گئے مگر حسین نے بچا کیا کیا لیا، حسین نے بچایا کیا؟ عزیزو 72 قربانیاں دے کے حسین نے کیا کیا بچایا؟ آدم کو بچایا، آدم کے علم کو بچایا، نوح کو بچایا، نوح کے تقوی کو بچایا، موسیٰ کو بچایا، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا، عیسیٰ کو بچایا، عیسیٰ کے زہد کو بچایا، محمد کو بچایا، محمد کے کمال کو بچایا۔ حسین نے کہا دیکھو ہم نے 72 جانیں دی ہیں مگر 1.25 لاکھ نبیوں کو بچایا ہے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ منافع کا سودا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ لیکن جن کے ہاں بصیرت نہیں ہے، جو اپنی یہ ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین قتل ہو گئے، حسین کا نقصان ہو گیا، حسین قتل ہو گئے، حسین کا خاندان۔ اور عزیزو ابن زیاد کے دربار میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچی تو ابن زیاد کے پیش نظر کربلا کا منظر ہے، کربلا کی قربانیاں ہیں، کربلا کی شہادتیں ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد جناب زینب سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے ایک عورت کے نفسیات کو، ایک عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کے، ایک عورت کی سائیکولوجی کو سامنے رکھ کے ابن زیاد جناب زینب سے سوال کرتا ہے زینب کربلا میں تم نے کیا دیکھا؟ وہ سوچ رہا تھا زینب بلکنے لگیں گی، زینب رونے لگیں گی، مگر عزیزو اس نے نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا، مگر جناب زینب نے ابن زیاد کے حربے کو ناکام کیا اور آواز دی ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو کربلا میں سوائے بھلائی کے، خیر کے، حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ قسم خدا کی اس عاقل آل محمد کی عظمت کو سمجھیں، میں نے کربلا میں تو سوائے بھلائی کے، سوائے حسن کے دیکھا ہی نہیں۔ عزیزو حسن آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ حسن کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کسی گلستان میں جائیے، اگر گلستان آباد ہے، گلشن آباد ہے، شاخوں کے اوپر گلاب لگے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے کیا حسین گلشن ہے، لیکن اگر کسی گلشن کے سارے پھول توڑ دیے گئے ہوں تو آپ تو نہیں کہیں گے نا کہ کتنا حسین گلشن ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کتنا حسین گلشن ہے، مگر وہ بھی جس کے گلشن کے ہر پھول کو کربلا میں بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ عزیزو اگر پھولوں کو گلشن سے توڑا جائے، توجہ کیجئے گا، اگر گلشن سے پھولوں کو توڑ دیا جائے بغیر مقصد کے تو یہ گلشن کی تاراجی ہے، لیکن اگر گلشن سے گلشن کے پھولوں کو توڑا جائے علم کے اوپر سجانے کے لیے، زری کے اوپر سجانے کے لیے، تابوت کے اوپر سجانے کے لیے، تو عزیزو یہ گلشن کی تاراجی نہیں ہے بلکہ ان پھولوں کی معراج ہے، ان پھولوں کی معراج ہے۔ جناب زینب نے کہا اے ابن زیاد تو سمجھ رہا ہے کہ ہمارا گلشن تاراج ہو گیا؟ نہیں، ہم مر گئے مگر 72 مر کے 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگیوں کو بچا لیا، گلشن اسلام کو بچا لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں گلشن اسلام کو، ہمارا گلشن تاراج ہو گیا، ہمارا گلشن برباد ہو گیا، مگر ہم نے گلشن اسلام کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا۔ اور یزید کا کیا نعرہ تھا؟ یزید کا اب دیکھیے عزیزو، قسم خدا کی یہ بی بی جس کا لقب عالم غیر معلمہ، فہیم غیر مفاہمہ، یعنی ایسی عالمہ جو متعلمہ نہیں ہے،
ایسی عاقلہ، ایسی فہیمہ جس کو کسی نے فہم و عقل کا درس نہیں دیا۔ تو آپ دیکھیے کیا ہوا، کربلا میں 72 جانیں دیں، 72 قربانیاں دیں، مگر 1.25 لاکھ نبیوں کی زندگیوں کو بچایا۔ یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اور عزیزو، ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن میں آئیے، تب اس بی بی کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ آپ برابر سنا کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ جب اللہ نے شرف تکلم عطا کیا جناب موسیٰ کو، تو موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا، اس روئے زمین کے اوپر مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں۔ جیسے ہی یہ خیال خاطر میں آیا، اللہ نے کہا، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو 2 دریاؤں کے درمیان ہے، جاؤ اس سے ملاقات کر لو، جاؤ اس سے ملاقات کر لو۔ جناب موسیٰ منزلوں کو طے کرتے ہوئے جناب خضر تک پہنچے۔ جناب خضر کا تعارف قرآن نے کیا کرایا، وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ موسیٰ میرے اس بندے کے پاس آئے جس کو ہم نے اپنی رحمت کا کچھ حصہ عطا کیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ تو جناب خضر کی تعریف کیا کہ اللہ نے ان کو رحمت کا تھوڑا سا حصہ عطا کیا، اللہ نے ان کو تھوڑا سا علم عطا کیا۔ عزیزو، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو تھوڑا دیا ہے، بس ایک ہی تو خاندان ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد نے۔ سب کو تھوڑا تھوڑا دیا، مگر آل محمد کو جو کچھ بھی اللہ نے دیا سب کچھ دیا۔ علم دیا تو علم ما کانو یکون دیا، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور جناب خضر کو اللہ نے رحمت کا تھوڑا سا حصہ دیا، مگر پیغمبر کو مجسم رحمت للعالمین بنایا، ہے نا؟ تو سب کو تھوڑا سا دیا، آل محمد کو سب کچھ دیا۔ اب جناب، تو دیکھ لیا آپ نے تعریف کیا ہے جناب خضر کی۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے وہ علم مجھے بھی آپ تعلیم فرماتے ہیں۔ جناب خضر کہتے ہیں، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میرے ساتھ رہنے کے لیے صبر و استقامت اور علم کی ضرورت ہے، اور تمہارے پاس وہ چیز ہے نہیں، تو تم میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتے۔ انکا لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیے گا۔ نبی کہہ رہا مجھے صبر کرنے والا پائیے گا، ایک نبی کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی موسیٰ کو اپنے معافی ضمیر کی کیفیت کا وہ اندازہ نہیں ہے جو جناب خضر کو جناب موسیٰ کی کیفیت کا اندازہ ہے۔ تم صبر نہیں کر سکتے، اور ہوا وہی۔ جناب خضر نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ دیکھو، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ جناب موسیٰ نے کہا، اوکے، میں سوال نہیں کروں گا۔ توجہ کیجئے گا، اب قرآن شاہد ہے، سورہ کہف۔ جناب موسیٰ اور خضر کشتی میں بیٹھے، کشتی دوش آب پہ رواں دواں تھی کہ جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ موسیٰ بڑا کٹے، کیا آپ اہل سفینہ کو ڈبو دینا چاہتے ہیں؟ جناب خضر نے وعدہ یاد دلایا، کہا تھا نا کہ تم سوال نہ کرنا، اور تم سوال کر بیٹھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور تم بے صبر ثابت ہوئے۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑ لیے، معذرت۔ آگے چلے، ایک بستی میں آئے، ایک 12 یا 13 سال کے بچے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا،
جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ جناب موسیٰ کہنے لگے ایک نفس زکیہ کو بے جرم و خطا آپ نے قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا؟ کہا تھا جناب خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور تم نے سوال کر لیا۔ پھر جناب موسیٰ نے معذرت کی۔ عزیزو، ایک صاحب کتاب نبی ہے، ایک صاحب شریعت نبی ہے، مگر اس کے باوجود بار بار معذرت کرتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ کشتی میں سوراخ کیوں ہو رہا ہے، بچے کو قتل کیوں کیا گیا۔ موسیٰ کو نہیں معلوم ہے، اگر معلوم ہوتا کہ حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، مصلحت کیا ہے تو سوال نہ کرتے۔ عزادارو عزیزو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شہزادی زینب مقصد حسین میں حسین کے ساتھ کربلا میں ہیں، مگر کوئی ایسا تاریخ کا منظر دکھاؤ جہاں جناب زینب نے اپنے بھائی سے سوال کیا ہو کہ بھائی اس کا یہ کام آپ نے کیوں کیا، بھائی یہ آپ نے کام کیوں کیا۔ کسی موقع پر جناب زینب نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب بھی جانتی ہیں کہ میرے بھائی کا اقدام جو ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے۔ اب اس کے بعد دونوں چلے، ایک دیوار گرنا چاہتی ہے، دونوں نے دیوار بنا دی، بغیر اجرت کے چلنے لگے۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کم سے کم اجرت تو لے لیجئے۔ کہا اب دیکھو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان فراق ہوگا، جدائی ہوگی، اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مگر موسیٰ سے کہا موسیٰ جا رہے ہو، جاتے جاتے سنتے تو جاؤ، میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بچے کو قتل کیوں کیا، دیوار کیوں بنائی۔ واقعہ قرآن میں ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہوگا، دیوار کیوں بنائی۔ اب جناب خضر کہتے اصل میں یہ کشتی مسکینوں کی تھی اور ایک ظالم و جابر بادشاہ ان کشتیوں کو لوٹنے کے لیے آنے والا تھا، میں نے سوراخ کر کے عیب دار بنا دیا تاکہ یہ کشتیاں لوٹنے سے بچ جائیں، غصب ہونے سے بچ جائیں۔ نقصان چھوٹا سا ہے مگر فائدہ کتنا بڑا ہے، نقصان کتنا چھوٹا سا مگر فائدہ کتنا بڑا۔ تو عزیزو، کبھی کبھی دیکھیے، اگر چھوٹا نقصان ہو فائدہ بڑا ہو تو چھوٹے نقصان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اسی کو حکمت سمجھا جاتا ہے، اسی کو مصلحت سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ نے کہا میں نے بچے کو قتل کیا، بچے کو قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ اصل میں یہ بچہ بڑا ہو کے طغیانی سرکشی کرتا اور اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں، وہ ان کو حیران و پریشان کرتا، تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، مگر اللہ اس بچے کے بدلے میں ان مومن والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا جس کی نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوں گے، جس کی نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوں گے۔ عزیزو، کیا سمجھے گا زمانہ اللہ کی مصلحتوں کو، اللہ کی حکمتوں کو۔ اللہ نے نبی کو بیٹے دیے، قاسم دیا، طاہر دیا۔ عزیزو، اللہ نے بیٹے دیے، مگر بیٹے تو لے لیے، مگر ایک بیٹی ایسی دے دی کہ نسل میں 12 امام رکھ دیے۔ تو عزیزو، دیکھا آپ نے، اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھے گا، اللہ کے عمل کی مصلحتوں کو کون سمجھے گا۔ اب اس کے بعد کہا وہ جو دیوار بنائی، چونکہ مسکینوں کا، اس کے یتیموں کا مال اس دیوار کے اندر تھا اور وہ دیوار بوسیدہ تھی، اگر دیوار تعمیر نہ ہوتی تو ان یتیموں کا مال تلف ہو جاتا، لہذا میں نے دیوار بنا دی تاکہ یہ بچے بڑے ہو کے اپنا مال حاصل کر لیں۔ تو آپ ذرا سا دیکھیے، کشتی میں سوراخ کیا کشتی کو بچانے کے لیے، بچے کو قتل کیا مومن ماں باپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، اور دیوار بنائی یتیموں کا مال بچانے کے لیے۔ تو جو مسکینوں کی کشتی بچا لے، جو مومن ماں باپ کے ایمان کو بچا لے، جو یتیموں کے مال کی حفاظت کر لے،
وہ کیا ہے؟ وہ صاحب علم لدنی، وہ رحمت کا حصہ رکھتا ہے۔ عزیزو حسین نے کشتی کو تنہا نہیں بچایا ہے، پوری کشتی اسلام کو بچایا ہے۔ عزیزو حسین نے صرف 2 مومنوں کو نہیں بچایا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبیوں کو بچایا ہے۔ تو مقام حسین کیا ہے؟ عظمت حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مقام حسین کو سمجھیں عزیزو، اور عظمت جناب زینب۔ تو یہ شہزادی کا لقب عاقلہ، قسم خدا کی۔ آپ اس شہزادی کی عظمت کو میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ یہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اب آپ دیکھیے شہزادی نے 2 خطبے دیے ہیں، ایک کوفے میں خطبہ دیا، ایک شام میں خطبہ دیا، لیکن کوفے کے خطبے کا مضمون الگ ہے، شام کے خطبے کا مضمون الگ ہے۔ مضمون کیوں الگ ہے؟ مضمون الگ اس وجہ سے ہے کہ کوفے کے مخاطب اور ہیں، شام کا مخاطب اور ہے۔ کوفے میں حکومت اور ہے، شام میں حکومت اور ہے۔ عزیزو اگر ہماری کوئی ایک مجلس ہٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسے گھوم گھوم کے ہر جگہ پڑھتے ہیں، گھوم گھوم کے پڑھتے ہیں، لیکن شہزادی زینب نے جو خطبہ کوفے میں دیا اس خطبے کو جا کے شام میں ریپیٹ نہیں کیا عزیزو، اس لیے کہ یہ زینب ہیں، عاقلہ ہیں، فہیمہ ہیں، عالمہ ہیں، خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی ہیں۔ عزیزو جو بلیغ ہوتا ہے، جو فصیح ہوتا ہے، وہ موقع اور نزاکت کو دیکھ کے خطاب کرتا ہے، جو موقع اور نزاکت کو دیکھ کے خطاب کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے، کوفے میں شہزادی زینب نے کوفے والوں کو خطاب کیا، شام میں جناب زینب نے یزید کو خطاب کیا، تو کوفے میں مخاطب کون ہے؟ کوفے والے، اور شام میں مخاطب کون ہے؟ یزید مخاطب ہے۔ عزیزو کوفے والوں سے جناب زینب نے انہی کے مزاج میں گفتگو کی، اور جناب زینب نے کہا اے دھوکے بازو، تو دھوکے باز کیوں کہا؟ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ عزیزو یہ بڑے متلون مزاج ہیں، علی کے ساتھ کچھ دیر پہلے کچھ انداز ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ انداز ہے۔ عزیزو جب تک ابن زیاد نہیں آیا انداز کچھ اور ہے، جب ابن زیاد آ گیا تو انداز کچھ اور ہے۔ تو جناب زینب نے کوفے والوں سے کہا اے فریب کارو، اے دھوکے بازو، اے دھوکہ دینے والو، لیکن تو کوفے میں جناب زینب نے ابن زیاد کو خطاب نہیں کیا، بلکہ جناب زینب نے کوفے والوں کو خطاب کیا۔ مگر دربار یزید میں جناب زینب نے یزید کو خطاب کیا۔ بھائی کوفے کا ایشو اور ہے، شام کا ایشو اور ہے، شام کا ایشو اور ہے۔ کوفے میں جو دغابات تھے، مکار تھے، عیار تھے، ان کو شہزادی زینب نے ان کو خطاب کیا، اور شام میں یزید بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم، بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے، نہ وحی آئی نہ کتاب آئی، نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی وحی آئی۔ اب جناب زینب نے یزید کو خطاب کر کے کہا کید قیدک وسعسایک وابذل جہدک، اے یزید تو جتنی صحیح کرنا ہو کر لے، جتنی مکاری کرنا ہو کر لے، جتنی کوشش کرنا ہو کر لے، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا۔ اگر تو نے ہم کو قتل کرنے کے بعد یہ سوچ لیا کہ ہمارے ذکر کو مٹا دیا، ہماری وحی کو مٹا دیا، تو میرا بھائی شہادت کے بعد نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنائے گا، نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتائے گا کہ اے یزید آج بھی ہم زندہ ہیں، ہمارا ذکر بھی زندہ ہے، وحی الہی بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ فرما رہے عزیزو، بڑی شہزادی کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزیزو، یہ فہیمہ ہے، قرآن کے ذرا فہیم کو دیکھیے۔ چوتھے امام نے فرمایا انتی بحمد اللہ عالمۃ
غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفاہمہ. آپ ایسی عالمہ ہیں کہ متعلمہ نہیں ہے، کسی کی شاگرد نہیں، کسی کے سامنے زانوی ادب طے نہیں کیا ہے، اور ایسی فہیمہ ہیں کہ کسی نے فہم و فراست کا سبق نہیں پڑھایا. عزیزو، فہم و فراست جناب زینب کا انداز دیکھیے، علم کا انداز دیکھیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن جناب زینب درس قرآن دے رہی تھی، کوفے کی عورتوں کو تفسیر قرآن کا درس دے رہی تھی، اور ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کا گزر ہوا. جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے جناب زینب کو تفسیر کا درس دیتے ہوئے سنا تو لہجے زینب کو سننے کے لیے علی ٹھہرے، اور شہزادی نے بھی اپنے درس کو جاری رکھا. جب ایک مرتبہ درس تمام ہو گیا تو شہزادی بابا کے پاس آئیں، کہا بابا آپ نے میرے درس قرآن کو سنا، درس تفسیر کو سنا، اے بابا بتائیے میرے درس کے سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ علی کی بیٹی باب مدینۃ العلم سے رائے معلوم کر رہی ہے. بابا میری تفسیر کے سلسلے میں، میرے بیان کے سلسلے میں، میرے درس کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ باب مدینۃ العلم. عزیزو، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہوں آپ بتائیے میری مجلس کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو نہ جانے کتنی رائے ہو جائیں گی. کوئی کہے گا یہاں پہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا، انداز بیان صحیح نہیں ہے، آپ کا انداز گفتگو صحیح نہیں ہے، مضمون کو بیان کرنے کا طریقہ صحیح نہیں. کتنے الفاظ ہوں گے عزیزوں، سب اعتراض کرنے لگیں گے، سب رائے دینے لگیں گے. اگر مجھ کو رائے دیں تو کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے. آج کل تو جو مرجع کا مطلب نہیں جانتے وہ بھی مرجع کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی مرجع کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عزیزو، جناب زینب نے سوال کیا بابا آپ کا میرے درس کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تو باب مدینۃ العلم کہتا ہے اے بیٹی زینب، جو کچھ تو نے کہا وہ مطابق حق کہا، جو کچھ تو نے بیان کیا وہ 100% صحیح کہا. عزیزو، ان کے یہاں جو بھی ہے وہ 100% ہی ہوتا ہے، ان کے یہاں 100% ہی ہوتا ہے. اے بیٹی، جو کچھ تو نے بیان کیا وہ 100% صحیح بیان کیا، وہ مطابق حق بیان کیا. اب عزیزو آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے تو دیکھیے علی نے اگر کوئی چھوٹا شاعر کسی بڑے شاعر کے پاس اپنا کلام لے کے جاتا ہے تو ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، دیکھو یہاں پہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے، یہاں سے یہ لفظ ہٹا کے یہ لفظ رکھ دیا جائے تو شعر میں حسن پیدا ہو جائے گا. عزیزو، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس آپ جائیے کسی کا نقشہ لے کے تو وہ کیا کہے گا، دیکھو یہاں پہ ونڈو نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ اگر ونڈو ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو دیکھیے ہر چھوٹے کے کلام میں تنقید کرتا ہے اور پھر بعد میں تصحیح کرتا ہے. لیکن جناب زینب نے علی سے پوچھا بابا آپ کا میرے درس کے سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تو علی نے زینب کے بیان کی تائید کی ہے، تنقید نہیں کی ہے. علی جیسا تائید کرتا ہے تنقید نہیں کرتا. بس عزیزو یہیں پہ ٹھہریے گا. جناب سلیمان کا واقعہ قرآن میں ہے، جناب داؤد کا واقعہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے. جناب داؤد صاحب حکومت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جناب داؤد کے زمانے میں ایک کسان تھا اور ایک چرواہا. کسان کا کھیت تیار ہو چکا تھا، چرواہے کی اتفاق سے ایک دن بکریاں کسان کے کھیت میں رات میں گھس گئیں اور پورے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا. بھائی اگر بکریاں باغ چر جائیں، اگر بکریاں کھیت چر جائیں تو کوئی مقام حیرت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان باغ فدق چر جائے عزیزو، تو جب پورا کھیت تباہ و برباد ہو گیا، کسان بکریوں نے سب چر ڈالا. جب کسان نے اپنے کھیت کو دیکھا تو چرواہے سے معاوضے کا
مطالبہ کیا، معاملہ آگے بڑھا، دونوں جناب داؤد کے دربار میں آئے۔ اب جب جناب داؤد کے پاس آئے قضیہ لے کر، معاملہ لے کے، تو جناب داؤد نے پوچھا کسان سے کہ بھائی تمہارا نقصان کتنے کا ہوا؟ کہا سرکار اتنے مالیت کا نقصان ہوا۔ اب پھر چرواہے سے پوچھا کہ اے چرواہے بتا تیری بکریوں کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میری بکریوں کی قیمت اتنی ہے۔ اب جناب داؤد نے بکریوں کی قیمت اور کسان کے نقصان کا موازنہ کیا تو بکریوں کی قیمت کسان کے نقصان کے برابر تھی۔ جناب داؤد نے کہا ہے چرواہے اب اپنی ساری بکریاں کسان کے حوالے کر دے، اس لیے کہ اس کا اتنے کا نقصان ہوا ہے، تیری بکریوں کی قیمت اتنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، نقصان ہوا ہے تو نقصان کا جبران ہونا چاہیے۔ اب جناب داؤد نے فیصلہ کر دیا اور دونوں دربار سے چلے، مگر انداز کیا ہے؟ کسان تو مالا مال ہو گیا، بھائی اس کا کھیت ہے، اس کو بکریاں بھی مل گئیں، مگر چرواہا جو تھا وہ تو خالی ہاتھ ہو گیا، فائنینشلی تو بہت کمزور ہو گیا ہے نا۔ اب عزیزو جیسے ہی دربار سے یہ دونوں نکلے، ایک مرتبہ جناب سلیمان 11 سال کی عمر تھی، کہا کس لیے آئے تھے میرے بابا کے دربار میں؟ کہا یہ قضیہ تھا، یہ معاملہ تھا۔ کہا تو کیا میرے بابا نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا آپ کے بابا نے تو یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ اب جناب سلیمان دونوں کو لے کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا بابا آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ یقیناً جناب داؤد نے جو فیصلہ کیا وہ مطابق حق ہے، وہ مطابق وحی الہی ہے عزیزو، اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جناب سلیمان نے کہا بابا آپ نے یہ فیصلہ کیا، مگر بابا فیصلہ دوسرے انداز سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ کہا او بیٹا وہ کیسے؟ کہا بابا آپ نے ایک چرواہے کی بکریاں کسان کو دے دی، کسان کے پاس اس کا کھیت بھی ہے اور چرواہے کی بکریاں بھی ہیں۔ بابا فیصلہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ بکریاں، کسان کی بکریاں، چرواہے کی بکریاں کسان کو دے دی جائیں اور کسان کا کھیت چرواہے کو دے دیا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسان کا کھیت چرواہے کو دے دیا جائے اور جیسی فصل تباہ ہوئی ہے جب ویسی فصل تیار ہو جائے تو کسان بکریاں چرواہے کے حوالے کر دے اور کسان بکریاں چرواہے کے حوالے کر دے اور چرواہا کسان کا کھیت کسان کے حوالے کر دے۔ بس عزیزو جیسے ہی جناب سلیمان نے یہ فیصلہ سنایا، قرآن کہتا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کی، ہم نے سلیمان کو فراست عطا کی۔ عزیزو جناب سلیمان کتنے فہیم ہوں مگر ہماری شہزادی جناب زینب سے زیادہ فہیم نہیں ہے۔ جناب سلیمان کو اللہ نے کہا ہم نے فہم عطا کی، فراست عطا کی، تو دیکھیے جناب داؤد نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ بدل گیا نا۔ جناب داؤد کے فیصلے سے جناب سلیمان کا فیصلہ بہتر تھا عزیزو، وہی فیصلہ نافذ ہو گیا۔ اب عزیزو ہماری شہزادی زینب کا مقام دیکھیے، شہزادی زینب نے علی سے پوچھا اے بابا آپ بتائیے میری تفسیر کے سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے عزیزو، مگر علی نے جناب زینب کے ایک ایک حرف کی تائید کی ہے، تنقید نہیں کی۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبوت کے فیصلے میں ترمیم کی گنجائش ہے مگر جو جناب زینب نے فیصلہ کر دیا اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ توجہ فرما رہے ہیں، فہیمہ ہیں، دیکھیے خالی عالمہ نہیں ہیں، فہیمہ ہیں، عاقلہ ہیں، جو عاقلہ ہو۔ دیکھیے خالی علم کافی نہیں ہوتا، 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شہزادی کو اللہ نے علم بھی دیا، عقل بھی دی، اور ایسی عقل دی کہ عقیلہ بنی ہاشم کہلائیں۔ اور عقل کا اندازہ آپ یوں دیکھیے، فہم و فراست کا آپ اس طرح سے اندازہ دیکھیے کہ شہزادی زینب نے کوفے میں خطاب کس کے لہجے میں کیا؟ کس کے لہجے میں خطاب کیا؟ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں خطاب کیا۔ بھائی رسول کی نواسی تھی،
نانا کے لہجے میں خطاب کر لیتی ہیں۔ شہزادی زہرا نے خطبہ بڑا عظیم الشان دیا تھا، اپنے ماں کے لہجے میں خطاب کر لیتی ہیں، اپنے بھائی حسن کے لہجے میں خطاب کر دیتی ہیں، مگر شہزادی زینب نے خطاب کرنے کے لیے لہجہ علی کا انتخاب کیا۔ لہجہ علی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ شہزادی نے دیکھا کہ جب میرا نانا معراج پہ گیا تو اللہ نے کسی اور کے لہجے میں خطاب نہیں کیا، میرے بابا علی کے لہجے میں خطاب کیا۔ تو شہزادی زینب نے بھی اپنے بابا علی کے لہجے میں خطاب کیا، پیغام دیا کہ دیکھو جو انتخاب خدا ہے وہی انتخاب زینب بھی ہے۔ ہاں عزیزو، تو شہزادی نے علی کے لہجے میں خطاب کر کے بتایا کہ دیکھو جو لہجہ علی ہے وہ لہجہ خدا ہے، جو لہجہ خدا ہے وہ لہجہ علی ہے، اور جو لہجہ علی ہے وہ لہجہ زینب ہے۔ عزیزو، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں شہزادی کی۔ ہاں عزیزو، میں کیسے عرض کروں، شہزادی کی عظمتوں کے لیے، رفتوں کے لیے یہ صرف فضیلتی ہی زیادہ نہیں ہے، مصیبت بھی بے پناہ ہے۔ ہاں عزیزو، شہزادی زینب کی مصیبتوں کو کیسے بیان کیا جائے؟ عزیزو دیکھیے، میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی مجلس ہوا کرے زیادہ سے زیادہ تعداد میں آیا کریں، اس لیے کہ آپ کی تعداد کو دیکھ کے شہزادی زینب کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کربلا میں تھے مگر ہم نے کربلا میں کوئی حسین پہ ظلم نہیں کیا، تلوار سے حملہ نہیں کیا، نیزہ نہیں چلایا، تیر نہیں مارا، یہاں تک پتھر بھی نہیں پھینکے۔ رسول فرمائیں گے ہاں میں نے مانا کہ تم نے کربلا میں میرے حسین پہ کوئی ظلم نہیں کیا، مگر لشکر یزید میں تو شامل ہوئے، اور لشکر یزید میں تمہاری وجہ سے لشکر یزید کی کثرت میں اضافہ ہوا۔ لشکر یزید کی کثرت کو دیکھ کے میری زینب کا دل دھڑکتا تھا، میری زینب گھبراتی تھی۔ قسم خدا کی شب عاشور تک جناب زینب گھبرا رہی تھی، شب عاشور تک کبھی خولی کا دستہ آیا، جناب زینب گھبرا گئیں، سنان کی فوج آئی، جناب زینب گھبرا گئیں، اور شب عاشور جب ایک مرتبہ لشکر یزید نے خیام حسینی پر حملہ کرنا چاہا تو جناب زینب گھبرائی ہوئی بھائی کے پاس آئیں، کہا بھیا تمہارے انصار بہت تھوڑے ہیں اور لشکر یزید اتنا ہے، اے میرے بھیا کہیں یہ لشکر تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جناب زینب یہ بار بار کہتی جاتی تھیں، اے میرے بھیا کہیں یہ لشکر تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ یہ کہتے کہتے شہزادی غش کھا کے زمین پہ گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں۔ اب مجھے نہیں معلوم شہزادی زینب کو حسین کیسے ہوش میں لے کے آئے، مگر عزادارو جب ہوش میں آئی شہزادی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب، اے میری بہن زینب، میں نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے، اب تمہارا دل کبھی نہیں گھبرائے گا۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے شب عاشور تک جناب زینب گھبرائی ہیں، مگر روز عاشورہ سے جناب زینب نے کہیں پہ کوئی گھبراہٹ نظر نہیں آتی۔ یہاں تک بھائی جا رہا ہے جناب زینب گھبرائی ہوئی نہیں ہے۔ عزادارو بھائی کے گلے پہ شبر کا خنجر چل رہا ہے اور بہن دیکھ رہی ہے، بہن صرف فریاد کر رہی ہے، بہن بے ہوش نہیں ہوئی۔ ہاں عزادارو یہاں تک کہ جب لاشوں کی پامالی کی منزل آئی تو ہر لاش کو اٹھا لیا گیا، مگر ایک لاش حسین تھا۔ عزادارو لاش حسین تھا جس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بہن نے بھائی کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے مگر بہن نہیں گھبرائی۔ ہاں عزیزو شہزادی زینب کیسی صابرہ ہے، کیسی صابرہ ہے اللہ۔ ہاں عزیزو دیکھیے شہزادی زینب 11 محرم کو مقتل میں آئیں۔ عزیزو میں آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے۔ دیکھیے آپ نے بھائیوں کے جنازے پہ بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا، بھائیوں کے جنازے پر بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عزیزو میں اپنے دل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ میں گجرات میں تھا، میرا بھائی تھا فوج میں تھا،
گھر پہ تھا، بیمار ہوا، انتقال ہوا، میں باہر. اب چونکہ سروس میں تو ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے فوٹوگرافر آیا اور فوٹو کھینچا گیا. عزیزو جب میں آیا واپس اور وہ البم آیا تو ہر تصویر کو میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوں. میت کو بستر میت پہ دیکھ رہا ہوں، غسل دیتے ہوئے دیکھا، ہر جگہ دیکھ لیا میں نے. لیکن جب غسل کے بعد جنازہ لا کے رکھا گیا اور بہنوں کو، اپنی بہنوں کو بھائی کے جنازے پہ جو روتے ہوئے، تصویر نے ساری کیفیت کو بیان کر دیا. جو منظر میں نے دیکھا، پھر اس کے بعد اس البم کو میں نے بند کر دیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس البم کو نہیں دیکھا. عزیزو آپ ذرا سوچئے، ایک بھائی جب فطری موت مر جاتا ہے تو بہن کی غم کی کیا کیفیت ہوتی ہے. عزادارو جناب زینب کربلا میں 11 محرم کو بھائی کی لاش پر آئی. ایک بہن ایک بھائی کے جنازے کو نہیں دیکھ رہی ہے، 18 بھائیوں کے جنازے کو دیکھ رہی ہے، 18 بھائیوں کے جنازے کو. اور بھائی کے جنازے کو اس عالم میں دیکھا کہ بہن بھی اپنے بھائی کے جنازے کو پہچان نہ سکی. آواز دیتی ہے، کیا تو میرا ماں جایا ہے؟ کیا تجھے کو اماں زہرا نے چکی پیس پیس کے پالا تھا؟ اگر تو میرا ماں جایا ہے تو بتا تیرا ماما کہاں ہے، تیری قبا کہاں ہے، تیری ردا کہاں ہے. اور عزیزو ایک مرتبہ شہزادی نے نانا سے فریاد کی، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء. اے نانا، آپ پہ آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، میرا بھیا حسین بے گور و کفن. خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کی. عزیزو آل محمد کا قافلہ کربلا سے چلا. میں نے سارے مصائب کو سمیٹ دیا. شام کے دربار میں آیا. جب شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں آل محمد کا قافلہ آیا تو دربار یزید کی کیفیت کیا ہے یہ میں نے مصائب علامہ طالب جوہری صاحب سے سنا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے. عزیزو تو دربار کی کیفیت یہ ہے کہ دربار میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور کرسیوں کے اوپر دوسرے ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، عمرا بیٹھے ہوئے ہیں، کوفے کے حافظین قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اصحاب مولائے کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزو یہ یزید کے دربار کی بات ہے. یزید کے دربار میں کیفیت یہ ہے کہ سارے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، عمرا بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب علی بھی بیٹھے ہوئے. اسی میں عبداللہ ابن عفیف کندی 95 سال کی عمر ہے اور یہ علی کا نابینا صحابی ہے. جب دربار یزید میں آل محمد کا قافلہ آیا تو ساری بیویوں کی کمر جھکی ہوئی تھی. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اپنی فوج کے کمانڈر زہیر قین سے کہتا ہے، اے یزید، اے زہیر یہ بتا کیا ان بیویوں کی کمر جھک گئی ہے؟ زہیر نے کہا نہیں امیر، ان بیویوں کی کمر نہیں جھک گئی ہے، اصل میں جس رسی میں ان بیویوں کا گلا بندھا ہوا ہے اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا بھی گلا بندھا ہوا ہے. اگر جب یہ بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس بچی کا گلا دبنے لگتا ہے، اس بچی کا گلا دم گھٹنے لگتا ہے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے ان بیویوں کے گلے کی رسن کھول دی جائے اور ان بیویوں کو بیٹھنے دیا جائے. عزیزو گلے کی رسن کھول دی گئی، ساری بیویاں زمین پر بیٹھ گئیں. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے زہیر ان بیویوں کا ذرا تعارف تو کرا دے، ان بیویوں کا ذرا تعارف تو کرا دے. اب زہیر انگلی کو اٹھا کے ایک بیوی کا تعارف کراتا ہے کہ اے امیر یہ لیلہ ہے علی اکبر کی ماں ہے، یہ فروا ہے قاسم کی ماں ہے، اے امیر یہ عباس کی زوجہ ہے لبابہ ہے، اور عزیزو عباس کی زوجہ لبابہ ہے. اب یزید کہتا ہے کہ یزید نے کیا دیکھا کہ جب زہیر بیویوں کا تعارف کرا رہا تھا تو ایک بیوی تھی جو اپنے کو بیویوں کے درمیان چھپا رہی تھی، بیویوں کے درمیان چھپا رہی تھی. یزید نے پوچھا اے زہیر یہ جو بیوی ہے جو اپنے کو چھپا رہی ہے یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہی تو علی کی بیٹی زینب ہے، یہی علی کی بیٹی زینب ہے. کہا
میں علی کی بیٹی زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ زہیر قین کہتا ہے اے امیر ذرا سنبھل کے بات کرنا، یہ علی کی بیٹی ہے، بڑے جلال میں ہے، ابھی کوفے میں خطبہ دے کے آ رہی ہے۔ یزید کہتا ہے مجھے علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی جب یزید نے کہا کہ مجھے علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا ہے تو جناب زینب کو ساری بیویوں نے اپنے حصار میں لے لیا اور کہا اے یزید تو ہماری شہزادی زینب سے ہماری زندگی میں کلام نہیں کر سکتا۔ عزیزو، جب بیویوں نے اپنے حصار میں جناب زینب کو لے لیا تو یزید کہتا ہے جلاد آگے بڑھ اور ان بیویوں کو تازیانہ مار کے منتشر کر دے، مجھے علی کی بیٹی زینب سے کلام کرنا ہے۔ عزادارو، جب ایک مرتبہ ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا، جیسے ہی تازیانہ لے کے آگے بڑھا تو جناب زینب نے یہ دیکھا وہ بیویاں جو مسلسل تازیانے کھا رہی ہیں دربار میں پھر تازیانے کھائیں گی۔ جناب زینب دربار میں کھڑی ہوئیں اور کہا اے یزید تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی جناب زینب نے کہا اے یزید تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کندی جو مولائے کائنات کا صحابی ہے، جو رسول کا صحابی ہے، اپنے پہلو والے سے کہتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ پہلو والے نے کہا ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ابھی تو میں نے علی کی آواز سنی ہے، میرا مولا علی بول رہا تھا۔ کہا قیامت تو نہیں آ گئی، میرا مولا علی بول رہا تھا۔ کہا علی نہیں بول رہے تھے۔ کہا پھر کون بول رہا تھا؟ میرا مولا علی بول رہا تھا، اس لیے کہ میں جنگ جمل میں بھی علی کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھا، میں اپنے مولا کے لہجے کو پہچانتا ہوں۔ کہا یہ علی نہیں بول رہے تھے۔ کہا پھر کون بول رہا تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کندی نے کہا زینب کو یہاں دربار میں زینب کس لیے آئی؟ کہا زینب کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، زینب کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کندی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزید تجھ پہ لعنت ہو کہ تو نے اولاد نبی کو، نبی کی نواسی کو اسیر کیا اور بھرے ہوئے دربار میں لے کے آیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف کندی سے یزید کہتا ہے تو صحابی رسول ہے، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن میں تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ عزادارو، عبداللہ ابن عفیف کندی رونے لگے کہ ایک صحابی کا اتنا احترام ہے، نبی کی نواسی تیرے دربار میں کھڑی ہے، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ عزیزو، جب دوبارہ کہا نا تجھ پہ خدا کی لعنت ہو تو یزید کو جلال آ گیا اور یزید کہتا جلاد جا کے اس بوڑھے کی گردن تن سے جدا کر دے۔ عزادارو، جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، بنو کندا کے جوان دربار میں کھڑے تھے، ایک مرتبہ ان کی حمیت پڑھ کی، کہا یزید یہ صحابی رسول ہے، یہ علی کا صحابی ہے، اگر اسے قتل کر دیا تو دربار میں خون کی ندی بہ جائے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ بنو کندا کے جوانوں سے یزید کہتا ہے اس صحابی رسول کو لے کے جاؤ۔ بس عزادارو، بنو کندا کے جوان اس صحابی رسول کو لے کے چلے، اس صحابی علی کو لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے جس کا کوئی وارث ہوتا ہے، جس کا کوئی مددگار ہوتا ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عزادارو، جناب زینب کا دل بھر آیا، نانا سے فریاد کی اے نانا، صحابی کی مدد کرنے والے اتنے ہیں، نواسی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حسین۔ سکینہ ماں کے تصور سماعت فرمایا جہاں جا کے نادان سکینہ تو مر گئی زندہ میں میری جان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ماں کہتی ہے رو کر میری نادان سکینہ ہائے زندہ کی مصیبت
मुसीबत से जो घबराती थी नादां, अरे जिंदा की मुसीबत से जो घबराती थी नादां, तो हर रोज कहा करती थी अब घर चलो अम्मा। हाय हर रोज कहा करती थी अब घर चलो अम्मा। पूरा न हुआ दिल का ये, पूरा न हुआ दिल का ये, पूरा न हुआ दिल का ये अरमान सकीना। माँ कहती है रो कर सर्व समाधान वतन जाने की हसरत, अरे घर जाना मयसर न हुआ, हाय रे किस्मत। हाय घर जाना मयसर न हुआ, हाय रे किस्मत। मदफन ही तेरा बन गया, मदफन ही तेरा बन गया, मदफन ही तेरा बन गया, जिंदा में सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। लाशे को तेरे देख के गुर्बत भी है रोती, अरे मरने पे कफन भी न मयसर हुआ बीबी। हाय मरने पे कफन भी न मयसर हुआ बीबी। माँ तेरी यतीमी पे हो, माँ तेरी यतीमी पे हो, माँ तेरी यतीमी पे हो कुर्बान सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी नादान सकीना। चादर भी नहीं तेरी लहद पे जोड़ा दूं, अरे है शम्मा नहीं जो तेरी तुरबत पे जला दूं। हाय है शम्मा नहीं जो तेरी तुरबत पे जला दूं। डर जाओ न तारीक है, डर जाओ न तारीक है, डर जाओ न तारीक है, जिंदा में सकीना। माँ कहती थी रो कर मेरी। समाज ताकि हक के मातम
حسرت کی نظر سے ارے کوئی بھی مسافر جو گزرتا تھا ادھر سے، ہاں کوئی بھی مسافر جو گزرتا تھا ادھر سے، جب دیکھتی تھی ہے نہیں، جب دیکھتی تھی ہے نہیں، جب دیکھتی تھی ہے نہیں، دربان سکینہ ماں کہتی تھی او کر میری نادان سکینہ، ماں کہتی تھی او کر میری نادان سکینہ، ہائے اے بھائی میرے جانا، اگر کرب و بلا کو تو امّو سے میرے کہنا سکینہ کو چھڑا لو، ہائے امّو سے میرے کہنا سکینہ کو چھڑا لو، ہے شام کے زندہ میں، ہے شام کے زندہ میں، ہے شام کے زندہ میں پریشان سکینہ، ماں کہتی تھی رو کر میری نادان سکینہ، ماں کہتی تھی رو کر میری نادان سکینہ، ہائے اعظم یہ کہا مان کی اے بے قسم زیتر، ارے اب چھوڑ کے تجھ کو یہاں وطن جاتی ہے مادر، ہاں یا چھوڑ کے اب تجھ کو وطن جاتی ہے مادر،